اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة أتقى أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق الله العلي العظيم نماز گزارن عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ میں آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ ماہ جمادی الاول اور جمادی الاخر یہ 2 مہینے در حقیقت عظیم 2 شخصیتوں سے منسوب ہیں، جن میں ایک شخصیت کا نام ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور دوسری شخصیت کا نام ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ بہترین موقع ہے، بہترین وقت ہے خصوصی طور پر ہماری ماں بہنوں کے لیے ان عظیم شخصیتوں کو جانیں، ان کو اپنی زندگی میں اسوہ بنائیں، رول ماڈل بنائیں، ان کے نقش قدم پر چلتے چلے جائیں۔ ان کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور ان کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ ان دنوں میں ہم حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو یاد کرتے ہیں، جو صبر اور عقل کا نمونہ ہے کہ کس طرح سے صبر کو انجام دینا ہے، صبر جیسی صفت کو حاصل کرنا ہے، کس طرح وقت پر عظیم فیصلے لینا ہے۔ ہم نے گزشتہ خطبوں میں بتایا برداشت کی طاقت انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ بغیر برداشت، بغیر صبر، بغیر ٹالرنس کے اور بغیر پیشنس کے انسان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت کے امور میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ وہی انسان سکسیسفل کہلائے گا جو انسان کے اندر، جس انسان کے اندر برداشت کی طاقت ہوتی ہے۔ اس کا نام صبر بھی ہے۔ صبر ہمیشہ انسان کی ایک انڈیویجول صفت ہے۔ انسان خود دکھائے کہ وہ کتنا صابر ہے، کتنا اس کے پاس حلم ہے، تاکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ اس اعتبار سے تمام عالمین کی عورتوں کے لیے نمونہ ہے۔ آپ نے صبر دکھایا، ایسا صبر
جو تاریخ میں بے نظیر ہے۔ مصیبتوں پر صبر نہیں، بلاؤں پر صبر نہیں، مشکلات پر صبر نہیں، بلکہ بعض کامنٹیٹرز کہتے ہیں شہادتوں پر صبر ہے۔ یعنی آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے گھر والوں کو شہید کیا گیا، آپ شہید کی بیٹی بھی ہیں، آپ شہید کی بہن بھی ہیں، آپ شہیدوں کی ماں بھی ہیں، اور خود اس راہ میں چلتی رہیں اور اپنے مقصد کو منزل مقصود تک پہنچایا۔ شہادتوں پر صبر کیا اس علی اور فاطمہ کی بیٹی نے اپنے مشن کو آگے رکھتے ہوئے۔ جس کی نگاہوں میں بڑا مقصد ہوتا ہے وہ مشکلات کو برداشت کر لیتا ہے، وہ پریشانیوں کو اٹھا لیتا ہے، وہ اپنے آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو بھی روک لیتا ہے، تاکہ جو بڑا مقصد ہے اس مقصد تک پہنچنا اگر ہدف ہو۔ تو شہادتوں پر صبر کا ایک نمونہ اگر ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ ہماری نگاہوں کے سامنے آج کی دنیا میں جہاں پر نگاہوں کے سامنے ان کے گھر والوں کو مار دیا جاتا ہے، بچوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، ان کے لیے زینب کبریٰ ایک بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اپنے فیوچر کا سوچیں، اپنے مستقبل کا سوچیں اور اپنے مقصد کو نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ اس سے بڑھ کر جو صبر نظر آیا آپ کی زندگی میں، جو ہمارے لیے بہت ہی کارآمد چیز ہے، وہ اہانتوں پر صبر ہے۔ حضرت زینب کبریٰ کا نام اور آپ کی پرسنالٹی عزت والی پرسنالٹی ہے۔ مدینے میں، کوفے میں آپ نے جو زندگی گزاری، انہی لوگوں کے درمیان، جو کوفی لوگ آئے ہوئے تھے کربلا میں، ان لوگوں کے درمیان زینب کبریٰ نے عزت والی زندگی، ریسپیکٹ والی زندگی گزاری تھی۔ ایسی بیوی کے سر سے کوئی چادر چھین لے، ایسی بیوی کے نگاہوں کے سامنے آپ کے بچوں کو مارا جائے، ڈس ریسپیکٹ کیا جائے، اہانت کی جائے، وہاں انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، وہ چیزیں صبر سے انسان نکل جاتا ہے۔ لیکن زینب کبریٰ نے بتایا نہیں، ایسے موقع پر بھی صبر کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر اللہ کا حکم ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اگر اللہ کی مشیت ہے، یہ ساری چیزیں اللہ خدا میں برداشت کی جاتی ہیں۔ اس لیے کہ راہ خدا میں اہانتوں سے جو گھبرا جائے، ڈس ریسپیکٹ سے جو گھبرا جائے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ کتنے بزرگ علماء سے کہا گیا کہ آیت اللہ محسن الحکیم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا، آغا آپ کے ایک ولیج میں لوگ آپ کے خلاف بہت بولتے ہیں، آپ کے خلاف گالیاں دیتے ہیں آپ کو اور آپ کی ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ ممکن ایسا ہو سکتا ہو، کوئی پسند نہ کرے یا کوئی حکم پسند نہ آئے، کوئی فیصلہ پسند نہ آئے تو انسان اس کی مخالفت کرتا ہے۔ کبھی انسان خود کا تجربہ ہوتا ہے جو مخالفت کرتا ہے، اسے پسند نہیں آئی کوئی چیزیں تو انسان مخالفت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے خلاف فلاں ولیج میں بولا جاتا ہے، آپ کو گالیاں دی جاتی ہیں، تو سر جھکایا۔ آیت اللہ محسن الحکیم نے سر جھکانے کے بعد کہا، ان کا دین کیسا ہے؟ کیا وہ نماز پڑھتے ہیں؟ کیا وہ قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا وہ دیندار ہیں؟ کہا بہت دیندار ہیں۔ زیادہ تر دینداروں سے گالیاں کھانی پڑتی ہیں، وہ بے دین آتا نہیں ہے۔ ہمارے استاد نے کہا تھا، ہم نمازیوں کے درمیان کہتے ہیں اے لوگوں نماز پڑھو، وہ تو آ چکے ہیں نماز میں۔ ہم نمازیوں سے کہتے ہیں کہ نماز کے لیے آؤ، ان تک پیغام پہنچتا ہی نہیں جو نماز میں آتے ہی نہیں ہیں۔ معمولاً ان کو جب کہا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے گالیاں بھی انہی کی طرف سے آئیں گی، گالیاں بھی دینداروں کی طرف سے۔ اگر دیندار لوگ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، جب دین اچھا ہے تو جانے دو۔ اگر محسن الحکیم کو وہ گالیاں دے رہے ہیں، دینے دو۔ محسن الحکیم قربان ہونے کے لیے تیار ہے ان کے دین کے تحفظ کے لیے۔ اگر دین بچ رہا ہے، دیندار ہیں، محسن الحکیم کی اہانت کرتے ہیں، ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، شخصیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا اگر دین باقی ہے۔ زینب کبریٰ نے یہ صبر دکھایا کہ اگر ہمارے بچوں کو ہماری نگاہوں کے سامنے مارا جا رہا ہے، ڈس ریسپیکٹ کی جا رہی ہے، گوشوارے چھینے جا رہے ہیں، زینب کبریٰ نے کہا یہ سب کچھ برداشت ہے، اس لیے کہ اللہ کا دین بچ رہا ہے، قرآن کے آبرو بچ رہی ہے، دین کا وقار بچ رہا ہے، یہ ساری چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا صبر جو زینب کبریٰ میں کی زندگی میں ہمیں نظر آیا، اور تیسرا صبر ہے جو عام طور پر یہ خاتون کی ایک ذمہ داری بھی بنتی ہے، رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے، یتیم بچوں کی سرپرستی کرنا۔ آج بڑے بڑے ادارے ایک آرفنیج کو چلانے میں فیل ہو جاتے ہیں،
بڑے بڑے آرگنائزیشنز چلا نہیں پاتے، اس لیے آسان نہیں ہے۔ یتیموں کو ایک جگہ جمع کریں، آرفنس کو ایک جگہ جمع کریں، ان کی دیکھ بھال ہو، ان کو راضی کرانے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ اٹھیں، ان کے ساتھ بیٹھیں۔ آپ کو پتا ہے کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام تک زینب کبریٰ نے بچوں کے سامنے گریہ تک نہیں کیا ہے، اپنے حصے کا کھانا، اپنے حصے کا پانی بچوں میں تقسیم کیا اور بچوں کو راضی رکھا، بچوں کو امید دلائی، ایک زندگی کی امید دلائی، ایک فیوچر بہتر کی امید دلائی، مستقبل میں تمہیں آگے بڑھنا ہے۔ کتنے بچوں کو زینب کبریٰ مدینہ تک بچا کر لے آئی، خصوصی طور پر امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت۔ صلوات اللہ، آپ کی نگرانی ایک آسان کام نہیں تھا، بار بار یہ دھمکی دی جا رہی تھی کہ ہم سید الساجدین کو قتل کر دیں گے، بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم ان کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ کربلا میں خیمے میں جب حملہ ہوا، سید سجاد کو مارنا چاہ رہے تھے، زینب کبریٰ نے اپنے آپ کو گرایا اور گرانے کے بعد کہا نہیں، جب تک زینب شہید نہیں ہو جائے گی سید سجاد پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ کوفے کے دربار میں زینب کبریٰ آگے کھڑی ہوئی، شام کے زندان میں دربار میں زینب کبریٰ آگے کھڑی ہوئی، جب تک زینب شہید نہیں ہو جاتی سید ساجدین کو کوئی مار نہیں سکتا ہے۔ یہ قربانی دینا اور یہ صبر دکھانا اور وفا دکھانا، یہ زینب کبریٰ کا کام ہی ہو سکتا ہے۔ زینب کبریٰ نے یتیم بچوں کو تسلی دی، بچایا عورتوں کو، اور سید الساجدین کو مدینے تک لے آئی تاکہ مشن آگے بڑھے۔ یہ زینب کبریٰ کا صبر تھا جو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم صبر کی طرف دیکھتے ہیں لیکن زینب کبریٰ کے شعور کی طرف دیکھیں، زینب کبریٰ کے انٹیلیکٹ کی طرف دیکھیں۔ صبر کو عقل سے جوڑنا پڑتا ہے، صبر کو انٹیلیکٹ سے جوڑنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھار بڑے بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، وہاں عقل کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ کیوں کربلا سے پہلے زینب کبریٰ کو کہا گیا یہ عقیلہ بنی ہاشم ہے، بنی ہاشم میں سب سے زیادہ سمجھدار اور انٹلیکچوئل خاتون ہے۔ کیوں کہا گیا عقیلہ بنی ہاشم ہے؟ پتا تھا جو کربلا کے بعد واقعات رونما ہونے والے ہیں، وہاں صبر بھی چاہیے، وہاں عقل کے فیصلے بھی چاہیے۔ کس کے سامنے کتنی بات کرنی ہے، کیسی بات کرنی ہے، اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے سیکھے۔ کہ ہم پچھتاتے، اکثر ہماری زندگی پچھتاوے کی زندگی ہے۔ پتہ ہماری زندگی جو نارمل ہم گزارتے ہیں ریگریٹ فل زندگی ہے۔ ہم کچھ کہے جاتے ہیں پچھتاتے ہیں، کچھ کر جاتے ہیں پچھتاتے ہیں، نہیں ریگریٹ فل ہو جاتے ہیں بھی معاف کرنا، کچھ کہہ دیا ہم نے معافی چاہتے ہیں، کچھ کر دیا معافی چاہتے ہیں، کسی سے مل لیتے ہیں معافی چاہتے ہیں، کسی سے نہیں ملتے معافی چاہتے ہیں۔ ہماری پوری زندگی پچھتاوے کی زندگی گزرتی ہے۔ لیکن زینب کبریٰ نے جو فیصلے کیے، جو آپ نے باتیں کی، نہ تنہا اس میں پچھتاوا نہیں ہے، اس میں دین کی حیات ہے، اس میں مکتب کی حیات ہے۔ کس کے سامنے کیا بات کرنی چاہیے؟ دیکھیے گا آپ کو سامنے، جب مغرور بادشاہ کہیے، مغرور کنگ کہیے اس کو، ایک ٹائرنٹ جب بیٹھا ہوا تھا تخت پر، جب اس نے فخریہ انداز میں کہا، اپنے ایروگنسی کو دکھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا کربلا کے میدان میں، اور آپ نے کربلا کے میدان میں کیا دیکھا، تو ابن زیاد کو جو جواب دیا بی بی نے، وہ تاریخ میں ثبت ہو گیا جواب۔ تو مجھے رلانا چاہتا ہے، کربلا کی مصیبتوں کو یاد دلانا چاہتا ہے، جشن منانا چاہتا ہے، یہ علی کی بیٹی ہے، تجھے جشن منانے نہیں دے گی، تجھے جشن منانے نہیں دے گی۔ حاکم کے سامنے زینب کبریٰ نے کہا وما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں سوائے حسن کے کچھ بھی نہیں دیکھا، دیکھا تو بیوٹی کو دیکھا، دیکھا تو شہادت کے لیے لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے موت سے لوگوں کو بھاگتے ہوئے سنا ہے، موت کے گلے لگتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ کربلا میں لوگ تیزی کے ساتھ بڑھ رہے تھے تاکہ موت کو گلے لگایا جا سکے۔ ہم نے وہاں پر بچوں کو تیر کھا کر مسکراتے ہوئے دیکھا ہے، وہاں پر ہم نے یہ کہتے ہوئے ٹین ایجرز کو سنا ہے کہ ہماری نگاہوں میں موت شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ کیا یہ بیوٹیز نہیں ہے کربلا کی؟ کیا یہ حسن نہیں ہے؟ زینب کبریٰ نے ظالم کو جشن منانے نہیں دیا، کہا ما رأیت الا جمیلا۔ آج یہ جملہ
تفسیر کرتے چلے جا رہے ہیں علماء اور مفکرین اور عرفاء، اس جملے کی تفسیر مکمل نہیں ہو پا رہی ہے، سوائے حسن کے میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ ہاں، اس سے بڑا ظالم جس نے ظالم کو ظالم بنایا، لوگوں کو ظالم بنایا، جس کے اندر کئی ظالم کام کر رہے تھے، یزید کے سامنے جب یہ بی بی جاتی ہے، جب وہ فخریہ انداز میں کہتا ہے، آروگنسی کو دکھاتا ہے کہ ہم نے جو آپ کے گھر والوں کو مارا، یا ہم نے نہیں، اللہ نے مارا، ہم تباہ کر دیں گے، ہم برباد کر دیں گے، جب غرور سر چڑھ کے بول رہا تھا تو زینب کبریٰ نے چیلنج کیا دربار میں، یزید کے کد کائدک و سائیک، اپنا ارادہ پورا کر لے، اپنی کوشش پوری کر لے، اپنے پلان پورے کر لے، فواللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا، تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ بی بی نے کہا ہے۔ آج جو جملے کہے جاتے ہیں اہل بیت کے خلاف، یوٹیوب پر اہل بیت کے خلاف، ان کے مقام اور منزلت کو گھٹانے کے لیے، اس سے گھبرائیے نہیں، کیا ہو جائے گا، دنیا اہل بیت کے خلاف چلی جائے گی، نہیں۔ اہل بیت کی محنتوں کا نتیجہ یہ قرآن ہے، اہل بیت کی محنتوں کا نتیجہ یہ دین ہے۔ انہوں نے جو کام کیا اپنے لیے نہیں کیا ہے، نہ انبیاء نے، نہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے، کبھی انہوں نے لوگوں کو اپنے لیے نہیں بلایا، دین کی طرف بلایا ہے۔ اہل بیت کا ذکر در حقیقت دین کی بقا کا ذریعہ ہے، کوئی بگاڑ نہیں سکتا، کوئی اہل بیت کے نام کو ختم نہیں کر سکتا۔ یہ زینب کبریٰ کا چیلنج ہے۔ کربلا میں ختم نہیں ہوا ہے، مارنے کے بعد ختم نہیں ہوا ہے، تو کیا آج چند جملوں سے ختم ہو جائے گا، چند سٹیٹمنٹ سے ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ فواللہ لا تمحو ذکرنا، ہم کون کتنا رول پلے کرتے ہیں یہ ضروری ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے، کتنا اہل بیت کے قریب ہوتے ہیں۔ زینب کبریٰ نے چیلنج کیا، اور جب لوگوں کے سامنے کوفے کے بازار میں زینب کبریٰ آئیں، آپ کا انداز الگ تھا جی، کب، کس وقت، کس کے سامنے کیا بولنا چاہیے۔ نہ یزید کو جشن منانے دیا، نہ ابن زیاد کو جشن منانے دیا۔ ابن زیاد چلانے لگا، یزید رونے لگا ہے۔ زینب کبریٰ کے اس خطبے کو سننے کے بعد بازار کوفہ میں جب لوگ جمع ہو گئے تو زینب کبریٰ نے کہا، کیا کر رہے ہو تم؟ جب وقت گزر چکا، اب آنسو بہا رہے ہو، اب تمہارے آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو کہا جاتا نا جملہ اٹس ٹو لیٹ، یہ جملہ در حقیقت زینب کبریٰ نے بازار کوفہ میں کہا، اب بہت دیر ہو چکی ہے، بہت دیر ہو چکی ہے۔ میں نے کہا تھا یہ جملہ کسی مجلس میں، کوفیوں نے کہا، بی بی بتائیے ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے، وی آر ریڈی ٹو اسٹینڈ، وی آر ریڈی ٹو ٹیک ریونج، کیا کر سکتے ہیں ہم؟ زینب کبریٰ نے کہا، بہت ہم نے تمہیں آزما لیا ہے، نہ تمہارے سٹینڈ کی ضرورت ہے، نہ تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے، جاؤ گھروں میں آرام کرو، جاؤ گھروں میں آرام کرو۔ مسلسل اگر کار شکنیاں ہوں، وعدے توڑ دیے جائیں، وہ لوگ بھروسے کے قابل نہیں ہوتے۔ زینب کبریٰ نے کہا، نہیں چاہیے ہمیں تمہارا ساتھ چاہیے، حتیٰ تمہارا رونا بھی نہیں چاہیے، اسپیکٹیٹر مت بنو، جاؤ اپنے گھروں میں آرام کرو۔ ہم نے اپنا کام کر دیا ہے، ہم نے سٹینڈ لیا اللہ کے لیے، اللہ نے ہم سے امتحان لیا، یقین ہے کہ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ہمارا دین، یہ ہمارا مکتب، یہ ہمارا مذہب، یہ ہماری سوچ آگے بڑھے گی۔ زینب کبریٰ نے صبر کیا۔ آج ضروری ہے، آج جس چیز کی کمی ہے ہماری کمیونٹیز میں، وہ صبر کی ہے، وہ صبر کی ہے۔ 2 لمحے ہم صبر نہیں کر سکتے، 2 گھنٹے صبر نہیں کر سکتے، اور صحیح فیصلوں کی ضرورت ہے۔ صحیح فیصلے عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ جتنے فیصلے ہو رہے ہیں، چاہے فیملی لائف میں ہو، چاہے کمیونٹی لیول پر ہو، وہ ایموشنل فیصلے ہوتے ہیں۔ ہم جذبات کو در سامنے رکھتے ہیں، عقل کو پیچھے نہیں۔ عقل کو حاکم بنانا ہے، جذبات کو عقل کے انڈر میں لے آنا ہے۔ زینب نے صبر کیا، اور زینب نے اپنے عقل کا استعمال کیا، فیصلے کیے، بہترین فیصلے، 2 کام، ایک صبر کا نتیجہ۔ کیا ملے گا صبر کرنے کے بعد؟ اگر صحیح فیصلے کریں گے تو کیا ہوگا ہماری زندگی کا؟ اگر صبر کریں گے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میری ماں، میرے بہنوں، اگر صبر کرو گے تو ہمیشہ، یہ حدیث ہے پیغمبر اسلام کی، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ رزلٹ صبر کے ساتھ جڑا ہے، لڑائی کے ساتھ نہیں۔ جھگڑے کے ساتھ کبھی رزلٹ ملنے والا نہیں ہے۔ جدائی رزلٹ نہیں ہے، سزا ہے۔ ڈیورس رزلٹ نہیں ہے، پنشمنٹ ہے۔
ہم سمجھتے ہیں ڈیورس ریزلٹ ہے، نہیں، ریوارڈ بھی نہیں ہے، یہ پنشمنٹ ہے۔ لیکن صبر کے نتیجے میں جو ریوارڈ ملے گا، وہ جو دوستی انعام ملے گا، وہ اور انعام ہے۔ زینب نے صبر کیا، زینب نے عقل کے فیصلے کیے، صبر کے نتیجے میں زینب کبریٰ نے دنیا والوں کو آزاداری کا تحفہ دیا، اور عقل کے نتیجے میں زینب کبریٰ نے زیارت اربعین کا تحفہ دیا ہے۔ آج ہمارے پاس دو سرمایے ہیں، دو کیپٹل ہیں، دونوں میں زینب کبریٰ کی محنتیں نظر آتی ہیں۔ ایک آزاداری دین کے فروغ کے لیے، قرآن کو تفسیر کے لیے، مکتب پیغمبر اسلام کی آبرو کو بچانے کے لیے ایک آزاداری ہے، اور اسے برسر عام لانے کے لیے تبلیغ دین کے لیے زیارت اربعین ہے۔ زیارت اربعین صرف مستحب سفر نہیں ہے، زیارت اربعین تبلیغ دین کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک شیعہ، ایک اہل بیت کا چاہنے والا چل کر بتاتا ہے کہ یہ راستہ صحیح بھی ہے اور ہمیں منزل تک پہنچاتا بھی ہے، چل کر بتانا، پریکٹیکل طریقہ ہے در حقیقت اہل بیت کے راہ پر چلنے کا۔ یہ دونوں تحفے کس نے دیے ہیں؟ یہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے دیے۔ پیغام دیا زینب کبریٰ نے، صبر کرو، رزلٹ ملے گا، صحیح فیصلے کرو، تمہاری زندگی میں رزلٹ تمہاری آنکھوں کے سامنے ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جو صبر کرتے ہیں، جو اولو الالباب ہیں، صاحبان عقل ہیں، ہم دنیا میں انہیں اور آخرت میں اجر بے حساب عطا کریں گے، اور مشیت ان کا شکریہ ادا کرے گی۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جو آخرت کا سوچتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے پاس ایمان بھی ہے، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان کی کوششوں کا شکریہ اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یجیبنی حین انادی ویستر علی کل عورۃ وانا اعصی ویعظم النعمۃ علی فلا اجازی فکم من موہبۃ ہنیئۃ قد اعطانی وعدیمۃ مخوفۃ قد کفانی وبہجۃ مونقۃ قد ارانی فاثنی علیہ حامدا واذکرہ مسبحا۔ خطبہ دوم میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ بہترین تقوی کی ایک نشانی یہ ہے کہ انسان قیام کرے، اسلام سٹینڈ لے۔ یہ پوچھا جائے گا ہمیں آخرت میں، تم کہاں کھڑے ہوئے تھے، تمہارا سٹینڈ کس طرف تھا، کیا تم صحیح ڈائریکشن پر جا رہے تھے اور صحیح منزل پر کھڑے ہوئے تھے یا نہیں؟ یہ ہم سے پوچھا جائے گا، اور اس کا جواب دینا ہمارا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو انبیاء کی سٹوریز کو دہرایا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا بھی سٹینڈ ویسے ہی ہونا چاہیے جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا۔ وہ رول ماڈل ہیں تمہارے لیے، وہ اسوہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کرنے کے بعد، ذکر کرنے کے بعد، سورہ نازعات میں پیغمبر اسلام کو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک چھوٹی سی سٹوری اور قصہ یاد دلایا ہے کہ دیکھو حضرت موسیٰ کیوں موسیٰ بنے، کیوں حضرت موسیٰ کا نام اور آپ کا تذکرہ قرآن کا حصہ بنا، پارٹ آف دا قرآن۔ سب سے زیادہ جس نبی کا نام ذکر ہوا ہے حضرت موسیٰ کا نام ہے، سب سے زیادہ سٹوریز جو ذکر ہوئی ہیں حضرت موسیٰ کی ہیں۔ کیوں حضرت موسیٰ کا تذکرہ زیادہ ہے؟ اس لیے کہ ہر زمانے میں یہ کام آئے گی، تاریخ سٹوریز، یہ ہر زمانے میں کام، یہ ہر زمانے کا قصہ ہے۔ ہر زمانے میں ایک ظالم ہوگا، ہر زمانے میں ایک
عدالت پسند انسان ہوگا، وہ قیام کرے گا. ہر زمانے کی سٹوری ہے تو اس سٹوری کو بار بار دہرایا جانا چاہیے. قیامت کے تذکرے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ، اے رسول، هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا موسیٰ کی تمہیں سٹوری پتہ ہے جب ہم نے موسیٰ کو بلایا تھا بالواد المقدس طویٰ، ماؤنٹ آف طور پہ بلایا تھا، اور بلانے کے بعد حضرت موسیٰ سے ہم نے بات کی تھی. یہ دوسری سورہ طٰہٰ میں ہم نے گفتگو کی. اے موسیٰ، ہم نے تمہیں چن لیا ہے، خیر کے لیے چنا ہے. اختارا ایک سلیکشن کی میننگ میں بھی ہے، فار گڈ ہے، فار گڈ پرپز. ہم نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں ہم ٹرین کریں گے. ٹرین کیا ہے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے، تاکہ تمہارے سے کام لینا ہے، تمہارا ایک مشن ہے، اسے تمہیں فلفل کرنا ہے. بالواد المقدس طویٰ، وہاں پر ہم نے بلایا، تمہیں میریکلز دیے، بڑے میریکلز. 2 بڑے میریکلز ہیں. ایک عصا زمین پر مارو تو سنیک میں کنورٹ ہو جائے. دوسرا چمکتا ہوا ہاتھ، ید بیضا، شائننگ ہینڈ. حضرت موسیٰ اپنا ہاتھ بغل میں رکھتے یا پہلو میں رکھتے، باہر نکالتے اور ہاتھ سورج کی طرح چمکتا تھا. 2 میریکلز ہم نے تمہیں دیے، جاؤ. اور میریکلز میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں، ایکسٹرا بلیسنگز، ایکسٹرا رسپانسبلٹیز. سمجھ گئے ذمہ داری زیادہ ہے، ورنہ کان میں کاٹن رکھ لینا پڑے گا کہ سمجھنا ہی نہیں. اگر سمجھ گئے، پڑھ چکے ہیں تو تمہاری ذمہ داریاں زیادہ ہیں. لے جاؤ، یہ 2 کام تمہیں لے جاؤ، میریکلز کو لے جانا ہے. حتیٰ وہاں پر جہاں پر حضرت موسیٰ آئے تھے، کوئی ماؤنٹ آف طور پہ، وہ کچھ لینے کے لیے آئے تھے. کیا لینے کے لیے گئے تھے؟ کچھ فائر لینے کے لیے گئے تھے، راستے کا پتہ چل جائے، کوئی ڈائریکشن بتا دے. اس کام کے لیے حضرت موسیٰ گئے تھے. حضرت موسیٰ کے ذہن میں یہ بات تو رہی ہوگی نا ایز اے ہسبینڈ. تو ہسبینڈ اگر بھول جائے بیوی کی ذمہ داری کیا ہے تو پھر یہ رسپانسبلٹی نہیں ہوئی. حضرت موسیٰ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میری بیوی کا کیا ہوگا، میں نبی بن جاؤں گا یہاں پر. اے اللہ، میری بیوی وہاں پر ونٹر میں، سردیوں میں بیٹھی ہوئی ہے. ذہن میں رہا ہوگا حضرت موسیٰ کے. بعض کامنٹیٹر کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَقْلَا نَعْلَيْكَ، بھول جاؤ، وہ ہم سنبھال لیں گے. تم ایک گھر کو بچانے کے لیے نکلے تھے، ہم تمہیں ہزاروں گھر بچانے کی ذمہ داری دیتے ہیں. تم ایک گھر کا خیال کر رہے ہو، ہزاروں گھر کا خیال کرنا اب تمہارا کام ہے. بیوی بچوں کا خیال ذہن سے نکالو، وہ اللہ انہیں دیکھ لے گا. کئی روایتوں میں ہمارے پاس ہے، جو لوگ زیارتوں پہ جاتے ہیں اللہ کا نام لے کر جائیں، جو حج پر جاتے ہیں اللہ کا نام لے کر جائیں، جو عمرے پہ جاتے ہیں اللہ کا نام لے کر جائیں، ایون جو نماز جماعت میں آتے ہیں اللہ کا نام لے کر آئیں، تو ان کے گھر کی ذمہ داری اللہ کہتا ہے وہ میں لے لیتا ہوں. میں ایک فرشتے کو معین کرتا ہوں تاکہ ان کے گھر کی حفاظت کرے. اے موسیٰ، بھول نکالو اپنے ذہن سے. فقلا نالے، گھر کی ذمہ داری ہماری ہے، اب تم یہ کام کرو. کیا کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کس طرح گفتگو کرنا ہے، کس طرح بات کرنا ہے، کنورزیشن کا اصول کیا ہے، پرنسپلز کیا ہے. جہاں ہم سیمینارز میں ہوں، جہاں کانفرنس میں ہوں، جہاں میٹنگز میں ہوں، گھر کی بھی ڈسکشنز میں ہوں، جہاں بھی تم ہو، بات کس طرح کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ کو سکھا رہا ہے، ٹرین کر رہا ہے. اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس. چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھو نہیں. ظلم چھوٹے چھوٹے ہوتے رہیں گے. کسی نے سلام نہیں کیا، کسی نے انویٹیشن نہیں بھیجا، کسی نے گھر نہیں بلایا، کسی نے میرے خلاف کچھ کہا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہی رہیں گی. اس پر توجہ نہ کرو موسیٰ، بنی اسرائیل کی طرف مت جاؤ. دیکھو روٹ کاز کیا ہے فساد کا، اس کی طرف جاؤ، اسے بدل ڈالو، پوری قوم بدل جائے گی. اسے بدل ڈالو، پوری قوم بدل جائے گی. بعض لوگ کہتے ہیں مولانا اب زیادہ زائنسٹ کے خلاف بولتے چلے جاتے ہیں، بڑی طاقتوں کے خلاف بولتے ہیں، کمیونٹی میں بھی کچھ ظلم ہو رہا ہے. جی ظلم ہو رہا ہے. جو روٹ کاز ہیں سارے مظالم کی، وہ بڑے بڑے جو بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں پوری قوموں کو نچا رہے ہیں، پوری قوموں کو نچا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا پہلے جاؤ فرعون بدل جائے، پوری بنی اسرائیل بدل جائے گی، پوری بنی اسرائیل بدل جائے گی. اذهب الى فرعون انه طغى، بہت آگے بڑھ چکا ہے، بہت آگے بڑھ چکا. آج ہمارے یوز کی ذمہ داری ہے بڑے شیاطین کے خلاف بولیں، بڑے شیاطین کے خلاف ہمارے مسلمان قیام کے. اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے تمہارے لیے نمونہ موسیٰ ہیں. کچھ لوگ دین کے بارے میں آتے ہیں تو بہت کچھ بولتے ہیں، جب ظلم کی بات آتی ہے تو ان کی زبان سے ایک جملہ تک نہیں نکلتا ہے، ایک سنگل سینٹنس. اس کا مطلب یہ دین ہے؟ کہا نہیں، یہ دین نہیں ہے. دین میں عبادت بھی ہے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ بھی ہے. بولنا پڑے گا ظالمین کے خلاف، بولنا پڑے گا.
اذهب الى فرعون انه طغى. کیسے بات کریں؟ یہ اصول ہے جو میں بتانا چاہ رہا تھا. ہمارے سیمینارز میں، ہماری کانفرنسز میں، ہماری میٹنگز میں، ہماری گھریلو کی ڈسکشن میں کیسے بات کرنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ظالم کے خلاف بھی جانا، اچھا بولنا، نرم لہجے میں بولنا، عزت دے کر بولنا ہے. اللہ اکبر. نمبر 1 فقولا لہ، دوسری سورۃ طٰہٰ میں فقولا لہ قولا لینا، آرام سے بات کرو، نرم لہجے میں بات کرو. تمہاری لینگویج سافٹ ہونا چاہیے. لینگویج سے بہت اثر کرتا ہے. ایک نمبر 1. نمبر 2 سورۃ نازعات میں وقول هل لک الی ان تزکا. ہر انسان کی فطرت میں کچھ ہے، نرمی پائی جاتی ہے، چینج ہونے کا خیال ہوتا ہے، پاکیزگی کا تصور ہوتا ہے. حضرت موسیٰ جاؤ اس سے فرعون سے کہو کیا تو بدلنا نہیں چاہتا؟ نہیں کہہ رہا ہاں میں تجھے بدل ڈالوں گا. نہیں، میری بات مت سن بھائی، تنہائی میں بیٹھ، اپنے دل کی بات سن. کیا تو بدلنا نہیں چاہتا؟ کیا تو ظلم سے اپنے ہاتھ کو روکنا نہیں چاہتا؟ کیا تو صحیح راستے پر نہیں آنا چاہتا؟ کیا تیرا دل نہیں کہہ رہا ہے؟ کیا تیرا دل نہیں کہہ رہا ہے؟ ایک شخص آیا 8ویں امام کے پاس، مولا یہ بندہ، اس بندے نے بہت پریشان کیا ہے مجھے، میرا مال اٹھا کر لے جاتا ہے، چور ہے یہ چور. جو آپ کے بزم میں بیٹھا ہوا نا وہ چور ہے. اماموں سے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے. امام نے کہا تم اپنے گھر جاؤ، میں اس سے بات کرتا ہوں. جب وہ گھر گیا تو امام نے اس چور سے بات کی. کیا کیسے بات کی؟ اب میرے سامنے کوئی، میرے اور تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، بتا کیا تیرا دل تجھے بدلنے کا حکم نہیں دیتا کہ صحیح راستے پر آنے کا حکم؟ کبھی کبھار اکیلے میں بات کرنا ہے، تنہائی میں بات کرنا ہے. کیا بدلنا نہیں چاہو گے؟ اکیلے میں بات کرو، شاید وہ بدل جائے. تو فوراً بدل گا. ہاں مولا میں بدلنا چاہتا ہوں، سماج کا ڈر ہے، معاشرے کا ڈر ہے. امام نے کہا نہیں ڈرو نہیں، اگر اللہ کے راستے پر بدلنے کی کوشش کرو اللہ تمہارے لیے کئی راستے کھول دیتا ہے. میرا کام چوری ہے، چھوڑ دوں گا تو کھاؤں گا کیا؟ ایک غلط راستہ چھوڑو، 70 اچھے راستے تمہارے سامنے دکھائی دیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. معذرت چاہتا ہوں وقت میرے پاس نہیں ہے. پروردگار کہتا ہے الا ان تزکا، بدلنا نہیں چاہو گے؟ اگر ارادہ ہے بدلنے کا میں تیری مدد کرتا ہوں. انبیاء مددگار ہیں، انبیاء امپوز کرنے والے نہیں. میں تمہاری مدد کروں گا. امپوز کی جہاں بات آتی ہے، میری بات نہیں مانیں گے تو میں کسی کی بات نہیں مانوں گا. ہولڈ آن. حضرت موسیٰ کہہ رہے میں تمہیں گائیڈ کرتا ہوں، بدلنا یا نہ بدلنا تیرا کام ہے. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ. I am going to guide you towards your Lord, not my Lord. تیرا بھی تو خدا، تو کہہ رہا میں خدا ہوں، نہیں بھیا، تیرا بھی خدا وہی ہے جو میرا خدا ہے. میرے خدا کی طرف مت آنا، اپنے خدا کی طرف جانا. فَتَخْشَىٰ، شاید تو ڈر جائے، شاید خوف تیرے اندر پیدا ہو جائے. کتنے سٹیپس فالو کیا حضرت موسیٰ نے؟ نرم لہجے میں بات کی، گائیڈ کیا، ڈرایا، اس کے بعد بھی نہیں مانا. تب میریکل کی بات آتی ہے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ. تب حضرت موسیٰ نے کہا بات نہیں مان رہا ہے، یہ لے نشانی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میسنجر بن کر آیا ہوں، رسول بن کر. میریکل سر پروف، یہ میریکل تمہیں بتائیں گے کہ میں نبی ہوں، میں میسنجر ہوں. تب میریکل بتایا آپ نے، بڑی نشانی دکھائی. لیکن ایروگنس والے جو ایروگنٹ ہو جاتے ہیں، جو جیلس ہو جاتے ہیں، جو اینیمیٹی کو اپنا رزق کا ذریعہ بناتے ہیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. قرآن نے نمونہ پیش کیا، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ. باتوں کو بھی ڈینائی کر دیا، میریکل کو بھی ڈینائی کر دیا. ثُمَّ أَدْبَرَ وَيَسْعَىٰ. پیٹ پھرا کر بھاگنے لگا، کمپٹیشن کے لیے تیار ہو گیا نبی کے مقابل میں، اور آخر میں آ کر وہ دریا میں ڈوب مرا، جس اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ظالمین کا انجام یہ ہونے والا ہے. مورل آف دا اسٹوری یہ ہے کہ ہمیں بات کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے، گفتگو کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے، اور ظالمین کے خلاف ہمارا ایک اسٹینڈ اپنی ایبلٹی کے اعتبار سے ہونا چاہیے. یہ قرآن مجید کا پیغام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم مظلوم کے حامی بنیں اور ظالمین کے اگینسٹ ہمیشہ بولتے رہیں، چلتے رہیں، اور ان کی تباہی کی دعا کرتے رہیں. اللہم صلی علی سید المرسلین والنبی وشفیع المذنبین نبیًا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيداي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من المستشهدين بين يدي. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.